السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز میں محمد مالک۔ ایک انگریزی کی ٹرم ہوتی ہے اوپن سیزن، شکار کے زمانے میں کہتے ہیں کہ اوپن سیزن ہے، جس کا دل کرے ٹھوک دے۔ اس وقت لگتا ہے ججز پہ، خاص طور پہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پہ اوپن سیزن ہے، جس کا دل کرتا ہے جو مرضی آئی کہہ رہا ہے۔ مریم نواز ہیں، وہ فل فرنٹل انہوں نے اٹیک کیا ہوا ہے، رانا ثناء اللہ انہوں نے کیا ہوا ہے، بھٹو صاحب، بلاول بھٹو صاحب وہ بھی کہہ رہے ہیں اس ملک میں کوئی انصاف کی چیز نہیں ہے۔ مریم نواز پہ جب بات ہوتی ہے تو کہتی ہیں ہم دھمکیوں سے نہ ڈرائیں، عزت کرنی ہے فیصلوں سے کریں، ہم دھمکیوں سے یا ڈسکوالیفیکیشن کے ڈر سے ہم نہیں کرتے۔ ایبسلیوٹ اوور سیزن، گورنمنٹ آفیشیلی کہہ رہی ہے کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے۔ ابھی تک تاثر یہ تھا، بڑا اسٹرانگ تاثر یہ تھا کہ دو کیمپس بنے ہوئے ہیں، ایک جس میں الیکشن کمیشن، گورنمنٹ، پی ڈی ایم الائنس یعنی کہ، اور گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ایک کیمپ ہے، اور دوسرا تاثر یہ بنایا جا رہا تھا، اور گورنمنٹ کے ساتھ تاثر یہ بنایا جا رہا تھا کہ جی سپیریئر جوڈیشری اور پی ٹی آئی عمران خان یہ ایک کیمپ ہیں، اور پی ٹی آئی کا تاثر یہ تھا کہ یہ تین ایک کیمپ میں ہیں۔ پھر آج دوپہر کو بڑا زبردست ایک ڈیولپمنٹ ہوئی جب الیکشن کمیشن نے اسکیجول اپنا اناؤنس کر دیا، اور انہوں نے کہا منوان سپریم کورٹ کا فیصلہ مانیں گے۔ کل تک ہاؤس کے اندر یہ تقریریں ہو رہی تھیں، پھر جو لا ایکسپرٹس تھے، گورنمنٹ کے جو سمپتائزر تھے، ان کا کہنا تھا کہ یہ تو ایک آئینی ادارہ ہے، اس کو سپریم کورٹ نہیں بتا سکتی۔ تو آج ایک بہت بڑی دلیل نکل گئی ہے۔ تو کیا اب 14 مئی کو ہر قیمت پہ الیکشن ہوں گے؟ کیونکہ گورنمنٹ کا تو لگتا ہے بہت تکیہ الیکشن کمیشن پہ تھا کہ دیکھیں یہ الیکشن کمیشن کا رائٹ ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو اگر الیکشن کمیشن کھسک گیا ہے اپنی جگہ سے تو کیا پوری اسٹریٹجی ہل جائے گی؟ اور دوسرا یہ بھی ایک تاثر تھا کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، یہ نہ اسلام آباد کی سنتے ہیں، نہ جاتی عمرہ کی سنتے ہیں، نہ لندن کی سنتے ہیں، یہ ایک اور ایڈجوائننگ سٹی سے جو بات ہوتی ہے وہاں کی بات سنتے ہیں۔ تو اگر ان کا اتنا بڑا سٹانس چینج ہوا ہے تو کیا وہ ایڈجوائننگ سٹی میں کچھ سیکنڈ تھاٹس آ رہی ہیں؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں، ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے، اور پولیٹیکل، اور دوسری طرف بڑے بڑے جو ہمارے لیڈران ہیں وہ اس طرح ملک ٹوٹنے کی بات کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی انڈا توڑنے کی بات ہو رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ، ایون بلاول بھٹو، دوسرے، یہ نہیں ہوگا تو ملک ٹوٹ جائے گا، یہ نہیں ہوگا۔ کس چیز سے سب کو ڈر ہے اور کیا ڈرایا جا رہا ہے؟ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمیں جوائن کریں عرفان قادر صاحب، فارمر اٹارنی جنرل، فارمر جج آف ہائی کورٹ، فارمر اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پی ایم آن لا اینڈ لیگل ریفارمز۔ اور پروگرام کے سیکنڈ حصے میں ہم بات کریں گے فواد چودھری صاحب سے جو سینئر وائس پریزیڈنٹ، تاکہ پی ٹی آئی کا بھی اس پہ آ جائے۔ السلام علیکم عرفان قادر صاحب۔ جی وعلیکم السلام سر، پہلے تو یہ بتائیں، میں آپ کے پروگرامز دیکھ رہا تھا کل پرسوں، کافی ڈفرینٹ جگہ پہ آپ کی لیگل اوپینین لی جا رہی تھی، آپ کا بڑا اسٹرانگ ایمفسس تھا کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن، تو اس کو سپریم کورٹ نہیں دے سکتی۔ تو اس نے تو سپریم کورٹ کے آگے ہاتھ ڈال دی ہیں کہ جی بالکل آپ 101 جیسے آپ کہہ رہے ہیں اب ہم اس طرح کریں گے۔ تو اگر اسکیجول اناؤنس کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے تو اب گورنمنٹ تڑپے الٹی سیدھی ہو تو گورنمنٹ کے ہاتھ میں تو اب کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں، تو آبویسلی الیکشن کمیشن نے میری لیگل رائے تو لی نہیں اس سارے فیصلے میں۔ اگر مجھ سے پوچھتے تو غالباً میں تو یہ کورس ان کو نہ بتاتا۔ اب چونکہ میں اپنے آپ کو ایک لیگل ایکسپرٹ کے طور پہ آپ کے سامنے آیا ہوں، تو میں تو جو لا کہتا ہے فیئر اسکوئر اسٹریٹ، میں وہ آپ سے بات کروں گا۔ اس کیس میں اگر آپ دیکھیں تو سپریم کورٹ نے سب سے پہلے جو 9 ججز تھے ان میں سے وہ بقایا جو 7 ججز ہیں انہوں نے فائنل فیصلہ دیا، اور اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ الیکشن کی ڈیٹ کون دے گا، صدر دیں گے، گورنرز دیں گے، یا الیکشن کمیشن دے گا۔ لیکن اس پہ 4 ججز نے کہا کہ اس وقت ہم اس میں نہیں جا سکتے، اور یہ انہوں نے ڈسمس کر دیا، اور 3 ججز جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ ڈیٹ جو ہے یہ گورنر دیں گے کے پی کے میں، اور صدر صاحب دیں گے پنجاب میں۔ اور جب میں نے اپنے آرگومنٹس کیے ابھی پرسوں تو میں نے چیف جسٹس کو بتایا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ بالکل غلط تھا 3 ججز کا، نہ صرف کہ یہ مائنورٹی ڈیسیژن تھا بلکہ یہ صریحاً غلط تھا، اور یہی 3 ججز جو ہیں اب ان 4 ججز کے فیصلے کی تشریح کر رہے ہیں کہ جی وہ 4 کا نہیں تھا، وہ تو 2 کا تھا۔ تو ان کو کیوں نہیں انہوں نے بینچ میں شامل کیا؟ چونکہ بینچ میں شامل نہیں کیا تو اس کی لیجٹمیسی تو ویسے ہی ختم ہو گئی۔
اپارٹ فرام دیٹ میں نے لا آپ کو سمجھا دیا ہے کہ ایک ہی صورت ہوتی ہے جہاں پہ کہ گورنرز یا پریزیڈنٹ ڈیٹ دیتے ہیں جہاں پہ کہ اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو کی جائے گورنر صاحب کی یا پریزیڈنٹ صاحب کی ڈسکریشن میں. وہ والی صورتحال تو یہاں ہے نہیں, اور یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے بینچ سے. اور میں نے جب چیف جسٹس صاحب کو اور باقی دونوں ججز کو یہ بات بتائی تو مجھ سے کوئی ایک جملے پہ بھی مجھ سے وہ ڈفر نہیں کر سکے, بلکہ یہاں تک ان کو کہنا پڑا کہ جی میرے دلائل کی تو انہوں نے اس وقت تعریف بھی کر دی, لیکن جب وہ فیصلہ آیا تو میں خود حیران رہ گیا کہ یہ فیصلہ انہوں نے کیا کیا ہے. اب انہوں نے 3 ججز نے واقعی 4 ججز کی مخالفت کی, اور ان کی چونکہ فیصلے کو غلط قرار دینے کے لیے خود all of them they became judges in their own cause, یعنی اپنے ہی معاملے میں یہ خود جج بن گئے. تو یہ مسلمہ اصول ہے کوڈ آف کانڈکٹ کا کہ اس طرح کی صورتحال میں وہ بینچ میں نہیں بیٹھیں گے, اور اگر بیٹھیں گے تو پھر وہ مس کانڈکٹ کریں گے. تو ایک تو یہ مس کانڈکٹ ہوا ان سے, اور دوسرا انہوں نے اپنے بردر ججز کا, یعنی ایک اور بھی فیصلہ آیا تھا جو کہ جوڈیشل ڈیسیژن تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا, جس میں کہا گیا تھا کہ یہ جو معاملات ہیں ان میں کرائٹیریا مقرر کیا جائے کہ یہ 184(3) کی جورسڈکشن ایکسرسائز کس طرح سے ہوگی, اور انہوں نے وہ کرائٹیریا مقرر کرنا تو درکنار, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیس تب تک روک دیے جائیں. انہوں نے ایک جوڈیشل آرڈر کو ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے ختم کر دیا. ناؤ دیٹ از آلسو کنٹیمپٹ آف کورٹ. تو کنٹیمپٹ بھی ان سے ہو گئی, اور ان سے وہ مس کانڈکٹ. لیکن ٹیکنیکلی انہوں نے بعد میں, لیکن عرفان صاحب ٹیکنیکلی انہوں نے ایک 6 ممبر بینچ بنا کے اس ڈیسیژن کو ختم کر دیا, کیس کو ختم کر دیا, تو وہ تو سائٹ کور ہو گئی نا. نہیں, بالکل نہیں ہوئی. اس لیے نہیں ہوئی کہ جب انہوں نے فیصلہ دیا تھا اس وقت وہ والا آرڈر ان فیلڈ تھا کہ یہ پروسیڈ نہیں کریں گے ان میٹر سے, تو اس وقت تو کر ہی نہیں سکتے تھے. تو بعد میں اپنی مرضی کا ہم خیال بینچ ایک اور بنا دیا, وہ بھی مس کانڈکٹ ہے. تو یہ جب ساری باتیں اکٹھی ہوں گی, کیونکہ ججز نے یہ بھی کہہ دیا ہے نا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ 1 مین شو. تو میں نے چیف جسٹس صاحب سے پوچھا پرسوں, میں نے کہا جی انہوں نے یہ جو بات کی ہے 1 مین شو کی, یہ کس کے بارے میں کہا ہے؟ تو چیف جسٹس صاحب کو ایڈمٹ کرنا پڑا کہ میرے بارے میں. تو میں نے کہا جب آپ کے بارے میں یہ کہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ جو انٹرنل کانفلکٹ ہے ججز کے درمیان آپ اس کو ریزالو کریں. اور نہیں, لیکن وہ تو چیف جسٹس نے کہا ہے, وہ تو چیف جسٹس نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک جنرالٹی میں بات کی تھی, میں نے آپ کی ذات کو اسپیسیفک نہیں کہا, وہ تو آفس آف دا سی جے پہ بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, تو اس لیے ضروری تھا کہ اس چیز کی تشریح کے لیے بھی جسٹس منصور علی شاہ کو بھی شامل کرتے. انہوں نے وہ ججز شامل کر لیا, اور میں نے چیف جسٹس صاحب کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ کورٹ میں کہا تھا کہ آپ ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ ہے, اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایک پرٹیکولر پارٹی جو ہے جو کہ یہاں پہ پٹیشنر ہے, انہی کے ٹویٹر پہ آپ کا ٹاپ ٹرینڈ ہے, دوسری سائٹ پہ نہیں ہے. تو میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ آپ بائسڈ ہیں, لیکن یہ جو سیمبلنس آف بائسنس ہے, یہ جو ایک اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ ایک اپیرنٹ بائس جو ہے, سیمنگ بائس جو ہے, وہ تو نظر آ رہا ہے. عرفان صاحب ایک بات بتائیں, 3 دنوں سے, پچھلے 2-3 دنوں سے گورنمنٹ سرکلز میں اور ان کی پرائیویٹ کانورسیشنز میں مس کانڈکٹ کا لفظ بہت بار بار سامنے آ رہا ہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک پروگرام میں اکرم شیخ صاحب بھی تھے, تو وہاں پہ بھی انہوں نے بھی مس کانڈکٹ کا ایک آرگومنٹ دیا, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم 5-6 دن سے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ہمیں نہیں سننے دیا, ہمیں پارٹی نہیں بنایا, ہماری بات نہیں سنی. یہ بھی مس کانڈکٹ آتا ہے چیف جسٹس کا. پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ کس طرح مس کنڈکٹ ہے. اگر وہ پارٹی ہی نہیں ہے تو کورٹ کی ڈسکریشن ہے کس کو پارٹی بنائے کس کو نہ بنائے. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ شاید کسی قسم کا, سوال میرا 2 پارٹس میں ہے. ایک یہ لگ رہا ہے کہ شاید کسی قسم کا مس کنڈکٹ کو بیسس بنا کے ریفرنس کی تیاری ہو رہی ہے چیف جسٹس کے خلاف. اچھا, یہ بھی میلافائڈی نظر آتا ہے. تو کیا بن سکتا ہے ریفرنس؟ یہ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کا سب سے بڑا مس کانڈکٹ ہے, یہ بہت بڑا مس کانڈکٹ ہے. اور یہ جو جسٹس منیر کے بارے میں بار بار مذاق اڑایا جاتا ہے, لا آف نیسیسٹی, جسٹس منیر بھی اس حد تک نہیں گئے تھے جس حد تک کہ یہ مس کانڈکٹ جو ہمارے سامنے آتا ہے. اور میں بتاتا ہوں آپ کو 3-4 چیزیں بتاتا ہوں, آپ خود کہیں گے کہ یہ مس کانڈکٹ ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ ایک پرٹیکولر گروپ پٹیشن فائل کرتا ہے, ان کے فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہوتی ہے, دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو سنا نہیں جاتا. الیکشن کمیشن کا جو لائر ہے, جو کہ میں تھا, 3 دن میں وہاں بیٹھا رہا, اخیر میں بہت مہربانی کی تو مجھے انہوں نے تھوڑا سا ٹائم دے دیا اور مجھے سن لیا. میں وہ بھی ان کا شکر گزار ہوں, کیونکہ باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کی ساری, کیا ان کے فنڈامنٹل رائٹس نہیں تھے؟ کیا پی ٹی آئی کے فنڈامنٹل رائٹس تھے جن کا کہ کورٹ کو خیال تھا؟
کورٹ کو دوسری سائڈ کے فنڈامنٹل رائٹس کا بالکل خیال نہیں تھا, اور پھر کورٹ کو ان لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کا وہ تو پٹیشنر تھے نا, وہ تو پٹیشنر تھے. اور نہیں, سوال میرا سنیں, I just want to clear, I want to clear the legal point. وہ پٹیشنر تھے اور رسپونڈنٹ الیکشن کمیشن اور گورنمنٹ تھی. نو میں پلیز جسٹ گیو می 1 منٹ, میں لیگل پوائنٹ بتاتا ہوں آپ کو. یہ جو الیکشن اب ہوں گے اور سینسس کمپلیٹ نہیں ہوگا, پاکستان کے ملینز آف ووٹرز جو ہیں ان کے فنڈامنٹل رائٹ افیکٹ ہوں گے کہ وہ ووٹ ہی نہیں کاسٹ کر سکیں گے. تو سب سے بڑی وائلیشن آرٹیکل 17 کی میرا خیال ہے دنیا کی تاریخ میں جو ہونے جا رہی ہے وہ بھی انہوں نے کی ہے تھرو دس ڈیسیجن. اور پھر جس طریقے سے یہ تینوں ججز آپس میں چپکے رہے, میں نے چیف جسٹس صاحب کو یہ بھی کہا, میں نے کہا کہ آپ نے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو پہلے تو شامل نہیں کیا تھا اس بینچ میں جو بعد میں بنا تھا 9 ججز کے بعد جب بنا, تو آپ نے ان کو شامل نہیں کیا جسٹس اعجاز الاحسن کو. اب آپ نے جسٹس اعجاز الاحسن کو کیوں شامل کیا ہے؟ انہوں نے فوراً کہا کہ میں اس پہ آپ کو جواب دہ نہیں ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ مجھے جواب دہ نہیں ہے, لیکن آپ قوم کو تو جواب دے ہیں. اس کا بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. یہ بڑی سیریس وائلیشنز ہوئی ہیں, اس کو مذاق میں نہ لے کوئی. اٹس اے ویری ویری سیریس وائلیشن, انہرڈ آف ان دی پاکستان's constitutional legal history. تو اگر ریفرنس موو کرتی ہے گورنمنٹ, تو کیا پھر کیا سٹیٹس ہوتا ہے اگر چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس موو ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ سینئر موسٹ جج جو ہیں وہ ان کو فنکشنز اسیوم کر لیں گے کہ ایسے ہی چلتا رہے گا کام؟ یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی جج کے خلاف جو کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا حصہ ہو, اس کے خلاف اگر ریفرنس آ جائے تو وہ اس ریفرنس میں نہیں بیٹھ سکتا, بلکہ اس میں پھر جو نیکسٹ سینئر جج ہے سپریم کورٹ کا وہ آئے گا, اور ہائی کورٹ کے 2 سینئر چیف جسٹسز آئیں گے. تو اس صورت میں بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل وڈ مین ایکسکلوڈنگ دا چیف جسٹس, سمپل ایز دیٹ. اور اگر اعجاز الاحسن صاحب کے خلاف آتا ہے تو وہ بھی نہیں بیٹھ سکیں گے, پھر باقی بیٹھیں گے وہ نہیں بیٹھ سکیں گے کیونکہ ان کو پھر ٹرائی کیا جا سکتا. تو وہ لیکن ایز چیف جسٹس اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیں گے ایز چیف جسٹس. ہاں, اس پہ ان کے 2 فیصلے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو چیف جسٹس ہے یا کوئی جج ہے, جب تک کہ مس کانڈکٹ کا فیصلہ حتمی طور پہ اس کے خلاف آ نہ جائے اس کو ڈس فنکشنل نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کے باوجود کچھ ججز تھے جو کہ ابھی ججز تھے اور ان کو نکالا بھی نہیں گیا تھا, تو ان کو انہوں نے ڈس فنکشنل کر دیا تھا چودھری کورٹ نے. اور چودھری کورٹ کے ججز جو تھے وہ پی سی او ججز تھے سارے, اور ان پی سی او ججز نے موسٹلی ان ججز کو نکال دیا تھا جنہوں نے کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے نیچے ہوتا ہے. اچھا, اب یہ بتائیں, ایک اور کنفیوژن ہے کہ گورنمنٹ کو ہدایت دی ہے سپریم کورٹ نے کہ آپ نے 10 تاریخ کو فنڈز ریلیز کرنے ہیں. فائنانس منسٹری کو 21 بلین فلی یا پارشلی اسپیسیفائی نہیں کیا, اور 11 تاریخ کو رپورٹ جمع ہوگی فائنانس ڈویژن کی طرف سے سپریم کورٹ میں. اگر یہ گورنمنٹ 10 تاریخ کو فنڈز ریلیز نہیں کرتی یا بالکل ٹوکن اماؤنٹ ریلیز کرتی ہے اور 11 کو, کیا 11 کو پھر چیف جسٹس یا یہ بینچ بلا سکتے ہیں پرائم منسٹر کو اور ان کے خلاف ایکشن لے لیتے ہیں؟ لیٹس اگر یہ فنڈ ریلیز نہیں کرتے تو کیا ان کو کنٹیمپٹ میں یہ پروسیڈ کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں پروسیڈ کر سکتے. اس لیے نہیں کر سکتے کہ ایک وائڈ آرڈر کے تحت انہوں نے یہ ساری پروسیڈنگز کی ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ سر وائڈ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, وائڈ تو آپ کہہ رہے ہیں. سپریم کورٹ نے تو کہہ دیا ہے کہ یہ 3-2 ہی ہے, یہ 4-3 نہیں ہے. پہلے تو اس کو آپ اپیل کریں, چیلنج کریں, تبھی فیصلہ ہوگا. نہیں, چیلنج بالکل نہیں کرنا ہے اس آرڈر کو. وائڈ آرڈر کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ وائڈ آرڈرز جو ہیں دے ڈونٹ نیڈ فارمل سیٹنگ اسائڈ, دیر از نو نیڈ ٹو سیٹ دیم اسائڈ. اور اس وقت 4 ججز کا آرڈر ہے, اس کے برعکس 4 ججز نے یہی معاملات جو ہیں ڈسمس کر دیے تھے, اور ان کا جو مین استدلال تھا اس بینچ کا وہ یہ تھا کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے. سارے ہی کہہ رہے ہیں 90 دن میں ہوں گے, تو 90 دن میں تو عارف الوی صاحب نے بھی ڈیٹ نہیں دی تھی. 90 دن میں تو سپریم کورٹ 4 ججز تو خاموش ہیں یار. 90 دن میں یہ مجھے بات بتائیں, اب بھی 90 دن میں نہیں ہو رہے. اس چیز کو ریوائیو کرنے کے لیے کیا ان 4 ججز میں سے کسی کا بولنا ضروری ہے؟ بیکاز وہ 4 ججز تو خاموش ہیں, اور چیف جسٹس والے بینچ نے کہہ دیا کہ دیٹ از اوور, یہ ختم ہو گئی بات, یہ 3-2 ہی ہے. ایگزیکٹلی, ان کو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان ججز کا بولنا ضروری ہے کہ نہیں ہے. جب معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جائے گا تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل جب بولے گی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا یہاں پہ. تو آپ کا خیال ہے کہ ریفرنس ایک سیریس پاسبلٹی ہے؟ بہت بڑی سیریس پاسبلٹی ہے. 2 چیزیں ہیں یہاں پہ. ایک تو وہ جو ججز ہیں 4 جنہوں نے کہا دس از دی آرڈر آف دا کورٹ, وہاں اگر کنٹیمپٹ پٹیشن فائل ہو جاتی ہے ان کے سامنے تو وہ کنٹیمپٹ میں ان ججز کو بلا سکتے ہیں, کیونکہ پرائم منسٹر جو ہے یا جو فیڈرل منسٹرز ہیں
وہ آنسریبل نہیں ہے ان دی ایکسرسائز آف دیئر فنکشنز ٹو اینی کورٹ، ایون سپریم کورٹ آرٹیکل 248 کی وجہ سے. لیکن چیف جسٹس کو اور ججز کو کوئی امیونٹی نہیں ہے کہ اگر وہ وائلیٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ کے کسی بینچ کو تو وہ امیونٹی کلیم نہیں کر سکتے، بلکہ ان پہ کنٹیمپٹ لگائی جا سکتی ہے. اچھا یہ بتائیں اس وقت گورنمنٹ کے پاس کیا آپشن ہے؟ 20-21 اپریل تک اگر یہ قانون بن جاتا ہے اور وہ پریزیڈنٹ تبھی ڈیلے کر سکتے ہیں، قانون بن جاتا ہے تو پھر گورنمنٹ پھر اپیل کرے گی اس فیصلے کے خلاف، اور پھر نیا بینچ بنے گا نئے رولز کے مطابق، وہ فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس سردار طارق وغیرہ وہ بنائیں گے بینچ، پھر اس کے آگے اپیل لگے گی. اور لیکن اگر 20-21 کو آپ اپیل فائل کرتے ہیں، بینچ لگ کے شروع بھی ہو جاتی ہے پروسیڈنگز، تو کیا وہ الیکشن کو سٹے کر سکتا ہے وہ بینچ؟ یہ اس کے بارے میں کہوں گا کہ گورنمنٹ کا اس وقت کیا پلان ہے کیا نہیں ہے اس میں نہیں جا رہا. میں آپ کو لیگیلٹی بتا رہا ہوں کہ وہ جو نیا قانون اگر بن جاتا ہے تو 3 ججز کی کمیٹی ہے جو ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ جو کیس ہے یہ پروسیڈ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد وہ 3 ججز مل کے بینچ بنائیں گے، اور ان 3 ججز میں چیف جسٹس جو موجود ہیں وہ ہوں گے اور 2 سینئر ججز ہوں گے. اگر وہ کوئی بھی بینچ بنا کے تو وہ اپیل کو کسی فکس کر دیتے ہیں کسی بینچ کے آگے، تو نیچرلی یہ ساری چیز جو ہے دس ول بی دین سبجیکٹ ٹو دی ایونچوئل ڈیسیژن اینڈ ایونچوئل آؤٹ کم آف دیٹ اپیل. یعنی کہ اگر 20-21 اپریل کے بعد گورنمنٹ اپیل کر دے اور بینچ کے سامنے کیس لگ جائے اور وہ کیس کا فیصلہ 14 مئی تک نہ ہو تو 14 مئی کا الیکشن پھر پوسٹ پون ہو سکتا ہے، بیکاز جب تک سپریم کورٹ میں فیصلہ نہ ہو. دیکھیں اس میں گورنمنٹ بھی اپیل کر سکتی ہے، اس میں الیکشن کمیشن بھی اپیل میں جا سکتی ہے، اس میں وہ سٹیزنز بھی جا سکتے ہیں جن کے فنڈامنٹل رائٹس انفرنج ہوئے ہیں، اور اس میں وہ ملینز آف ووٹرز بھی جا سکتے ہیں جو کہ ووٹ نہیں کاسٹ کر سکیں گے چونکہ انتظار نہیں کیا جا رہا کہ ایک سینسس جو ہے جو کہ بالکل کمپلیشن پہ آیا ہوا ہے وہ کمپلیٹ نہ ہو. اور اس میں وہ لوگ بھی جا سکتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو یونٹی ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے، کیونکہ اب تک ہمیشہ الیکشنز پاکستان میں اکٹھے ہوا کرتے تھے اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو تھے سارے ملک میں ہوتا تھا اور پھر الیکشنز ہوتے تھے. اب جو ہوگا اگر صوبے میں الیکشنز ہوئے تو وفاق میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہی نہیں ہوگا، وہ بھی آئین کی روح کے خلاف ہوگا. وہ تمام لوگ جو کہ فیل کرتے ہیں کہ یہ وائلیشنز ہوئی ہیں وہ تمام اپیل میں جا سکتے ہیں. لیکن اس وقت اگر یہ گورنمنٹ ریفرنس لاتی ہے تو کیا یہ کھلی بددیانتی نہیں ہوگی؟ کیونکہ وہ ان کے الیکٹورل پلانز نہیں ہیں الیکشن میں جانے کے، اور جو بینچ ہے سپریم کورٹ کا وہ تو پیورلی کانسٹیٹیوشنل پوائنٹس آف لا پہ بات کر رہا ہے، تو ایسے موقع پہ ریفرنس لانا اس کی اپنی اخلاقی کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں ایسے موقع پہ ریفرنس نہ لانا میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کی بہت بڑی کمزوری ہوگی، اور یہ وہ بلکہ بددیانتی بھی ہوگی. ریفرنس بالکل نہ صرف کہ گورنمنٹ کو، پاکستان کے ہر سٹیزن کو لانا چاہیے ریفرنس. آخری سوال، اس سے بہت زیادہ سخت باتیں اور کی ہیں، ان کو سہولت کار بھی کہا، ان کو یہ بھی کہا کہ یہ ان کو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں الیکشن، اور یو نیم اٹ سارا کچھ. کیا کورٹ کو اس پہ آپ کی اپنی لیننگس ناٹ وتھ اسٹینڈنگ، میں اس کے علاوہ ایز اے لائر بات کر رہا ہوں، کیا اس پہ کنٹیمپٹس اور اب ہونی نہیں چاہیے؟ کہ کیا کورٹس کو اس پہ اب بات کرنی نہیں چاہیے کہ یہ جو مذاق ہی بن گیا؟ اگر سپریم کورٹ کے بارے میں اس پہ اس بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. اس پہ کبھی کنٹیمپٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ کورٹ کے خلاف نہیں ہے، یہ ان چند ججز کے خلاف ہے جو کہ کورٹ کی تصدیق کرا رہے ہیں کورٹ کے اپنے آرڈرز کو وائلیٹ کر کے. لہذا اس طرح کا اگر ریفرنس آتا ہے تو اس سے کورٹ مضبوط ہوگا، سپریم کورٹ ایز این انسٹیٹیوشن مضبوط ہوگی، اور ایک انڈیویجول جو ہے جو ون مین شو ہے اس کا کلا کما ہوگا. اس لیے یہ کہنا کہ یہ کورٹ کے خلاف ہے، کورٹ کے خلاف نہیں ہے، یہ چند ڈیلنکوئنٹ ججز کے خلاف ہے جو کہ ساری کورٹ کے نارمز کے خلاف جا رہے ہیں. یہ ڈیلنکوئنٹ ججز کون سے ہیں عرفان قاضی صاحب؟ ڈیلنکوئنٹ ججز وہ ہیں جنہوں نے کہ اپنا 3 ججز کا بینچ بنا دیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو کھلواڑ کیا اور جس طریقے سے انہوں نے کوشش کی ہر چیز کو بلڈوز کرنے کی، اور ساری حکومت کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور کہا پہلے کہ صدر جو ہے ان کو اختیار ہے ڈیٹ دینے کا، پھر کہا گورنر کو اختیار ہے، اور پھر الیکشن کمیشن کو تو پسے پشت ڈال کے وہ اختیار خود لے کے خود ڈیٹ دے دی. یعنی اس سے زیادہ اوپن وائلیشن میرا خیال ہے پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل لیگل جوڈیشل ہسٹری میں کبھی نہیں ہوئی. اور جسٹس منیر کو اگر آپ دیکھیں وہ جو لا آف نیسیسٹی ہے وہ تو اینجلز لگتے ہیں ان وائلیشنز کے سامنے. عرفان قاضی صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا.
ناظرین اب بریک لیں گے. اور ایک بات انہوں نے بڑی کلیئر کی کہ انہوں نے کہا اس وقت اگر گورنمنٹ نے ریفرنس موو نہ کیا چیف جسٹس کے خلاف تو یہ بہت بڑی غلطی اور بزدلی ہوگی اور یہ غداری کی طرح ہوگی قانون سے اور آئین کی بالادستی کی جنگ میں اندر, وچ از اے ویری اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بینچ کو سارے کو ڈیلنکوئنٹ ججز کر کے مخاطب کر دیا. بہرحال یہ وہ کہہ سکتے ہیں, فارمر اٹارنی جنرل ہیں. اب آپ بریک لیں گے, بریک کے بعد آ کے فواد چودھری صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر ایک طرف یہ بات ہو رہی ہے, اگر ریفرنس موو ہو جاتا ہے چیف جسٹس کے خلاف تو پھر پی ٹی آئی کی کیا پالیسی ہوگی اور کس طرح یہ الیکشن کا ڈیلے روکا جائے گا. بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. پروگرام کے سلسلے میں ہمیں جوائن کیا فواد چودھری صاحب نے, سینئر وائس پریزیڈنٹ پی ٹی آئی, اور کیا کہتے ہیں رائٹ ہینڈ مین سمجھا جاتا ہے ان کو عمران خان صاحب کا. چودھری صاحب یہ بتائیں, ابھی عرفان قادر صاحب بھی میرے شو میں تھے, ہم بات کر رہے تھے, لیکن جو اسلام آباد میں ہم سن رہے ہیں جو آف دا ریکارڈ باتیں ہو رہی ہیں اس میں بڑا سیریسلی یہ سوچا جا رہا ہے کہ ریفرنس موو کیا جائے جوڈیشل مس کنڈکٹ کا اگینسٹ دا چیف جسٹس. اور پچھلے 48 گھنٹے میں جگہ جگہ مس کنڈکٹ کا وقت اب کانورسیشنز میں آ رہا ہے, ٹویٹس میں آ رہا ہے, دائیں بائیں سے آ رہا ہے, پروگرامز کے اندر آنا شروع ہو گیا ہے. کتنا سیریس سمجھتے ہیں اس تھریٹ کو, اور اگر ہوا تو پھر کیا اس کا ریمیفیکیشن, کیا امپلیکیشنز ہوں گی؟ اچھا مالک, دو چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عرفان قادر صاحب بالکل میرے بڑے بھائیوں کی طرح اور میرا بڑا احترام ہے, لہٰذا میں ان پہ کرٹیسزم کر نہیں سکتا بڑی ذاتی ریزنز کی وجہ سے. لیکن عرفان قادر صاحب کی لیگل اوپینینز جو ہے نا وہ عام طور پہ ان کو کوئی بڑی وقت دی نہیں جاتی, اور اسی لیے کورٹ بھی ان کو سیریس نہیں لیتی کبھی بھی. آپ بھی سیریس نہ لیں. ان کا جو اس وقت ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے, آپ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے ریفرنس میں سپریم کورٹ نے ایک بڑا انٹرسٹنگ فیصلہ کیا ہے. انہوں نے کہا یہ ہے کہ جی جو ریفرنس ہے اس کے اوپر صدر پاکستان نے انڈیپینڈنٹ غور کرنا ہے, وہ باؤنڈ نہیں ہے ایڈوائز کا فیڈرل گورنمنٹ کا, وہ صدر نے بھیجنا ہے 2009 میں. تو موجودہ صدر جو ہے ان کے ہوتے ہوئے بندیال صاحب کے اوپر حکومت کا ریفرنس تو آئی کین ایشور یو نہیں آ سکتا, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ججمنٹ کے اوپر, دیکھیں یہ ایسی مضحکہ خیز بات ہے. روزانہ سیشن ججز جو ہے وہ پاکستان میں لوگوں کو پھانسیوں کی سزا دیتے ہیں, ہائی کورٹ سے وہ پھانسی کی سزا بدل جاتی ہے. تو کیا ان ججز کو جو ہے آپ نوکری سے نکال دیں گے, جیل میں ڈال دیں گے؟ کبھی ایک بنیادی پرنسپل ہے جوڈیشل فارمولیشن کا کہ فیصلے کے اوپر آپ ریفرنس دائر نہیں کر سکتے. اب تیسری بات جس پہ وہ بڑا انہوں نے آپ نے اپنا پروگرام جو ہے 10 منٹ لگائے, وہ یہ تھی کہ جی باقی پولیٹیکل پارٹیز کو موقع نہیں دیا. مریم نواز نے بھی آج یہی کہا. پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر یہ ہوا کہ جب اکرم شیخ صاحب, فاروق نائک اور کامران مرتضیٰ صاحب جو ہیں یہ آئے آرگومنٹس کے لیے, تو جج چیف صاحب نے کہا ذرا وہ جو پروکلیمیشن جاری کی ہے, اعلامیہ جاری کی ہے پولیٹیکل پارٹیز نے, ذرا وہ تو پڑھ دیں پہلے. اس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ بینچ پہ حکومت اور یہ پارٹیز عدم اعتماد کا اظہار کرتی ہیں. تو اس کے بعد منیب اختر صاحب نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیں اگر آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہا ہے تو پھر آپ آرگومنٹ کیا کریں گے؟ آپ کا ذاتی احترام تو ہمیں بڑا ہے. اکرم شیخ صاحب نے کہا جی وہ بالکل بے وقوف ہیں, انہیں یہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو انہوں نے کہا جی کہ اکرم شیخ صاحب ہمیں آپ کا تو بڑا احترام ہے, لیکن آپ نے تو اپنے کلائنٹ کی طرف سے بولنا ہے. آپ کا کلائنٹ یہ کہہ رہا ہے. اس سے پہلے آپ جو ہے اگر دیکھیں تو انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا 2 دن تو لگا رہا, ہم نے بائیکاٹ کر دیا ہے, اور اٹارنی جنرل نے پیش ہو کے سپریم کورٹ کو کہا جی ہم نے تو بائیکاٹ نہیں کیا, یہ تو سارا میڈیا غلط رپورٹ کر رہا ہے. انہوں نے میڈیا میں ڈال دیا. تو یہ سچویشن کورٹ روم میں اور ہے, کورٹ روم کے باہر اور ہے. سو یہ اس میں کوئی سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ابہام نہیں ہے, یہ امپلیمنٹ ہوگا. اور آج الیکشن کمیشن نے بھی اور پنجاب حکومت نے بھی درست سمت میں اقدامات اٹھائے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. آئی ڈونٹ سی اینی پرابلم. لیکن آپ کا یہ تو پھر بیانیہ غلط نہیں ہو گیا جو آپ لوگ ایک پرسیپشن دیتے تھے کہ پی ڈی ایم, الیکشن کمیشن, اسٹیبلشمنٹ ایک خانے میں ہے اور آپ لوگ دوسری سائڈ پہ ہیں اور ان سے لڑ رہے ہیں. آج الیکشن کمیشن تو ٹھک کے اس نے سپریم کورٹ کی بات مان لی. تو مجھے یہ بتائیں
کیا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رویہ آپ کو نظر آ رہا ہے بدل رہا ہے آپ کی طرف, کوئی نرم ہو رہا ہے؟ ورنہ الیکشن کمیشن آن اٹس اون بڑا, میرا تو اوپنلی میں آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن میں تو تسطو نہیں ہے کہ آن اٹس اون یہ ادھر اتنا 360 ڈگری کا ٹرن لگتا. دیکھیے بات یہ ہے کہ میری بھی یہ خوش فہمی ہوگی. اسٹیبلشمنٹ جو ہے, دیکھیں یہ جو معاملہ ہے نا, اسٹیبلشمنٹ ادارے جو ہیں یہ ان کی غلط فہمی ہے مریم بی بی کو کہ اتنا بوجھ وہ اٹھا لیں گے کہ وہ آئین کو بھی رون دیں, اپنے حلف کو بھی رون دیں, اور وہ اتنا آؤٹو میں چلے جائیں کہ وہ ان کے لیے بالکل ہی جو ہے وہ ملک کو مارشل لا لگا کے. دیکھیں کانسیپٹ کیا ہے اس وقت, کانسیپٹ یہ ہے کہ جو پاکستان کی فوج ہے وہ ملک میں ایمرجنسی لگا دے, مارشل لا لگا دے, اور نواز شریف کو لندن سے بلا کے پاکستان میں وزیر اعظم بنا دے. اب مجھے بتائیں کون آرمی چیف, کون نیول چیف, کون ایئر فورس چیف جو ہے وہ اس طرح سے کر سکتا ہے؟ آئین کو روندے, اپنے حلف کو روندے, اور ایک مفرور ملزم کو لندن سے بٹھا بلائے اور پاکستان میں لگا دے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. پہلے ہی اسٹیبلشمنٹ کی کمر دوری ہو گئی ہے اس نالائق حکمرانوں کا بوجھ اٹھا اٹھا کے. سو اسٹیبلشمنٹ نے اپنے فیصلے کرنے ہیں, اور مجھے یہ خوش فہمی ہے کہ وہ عوام سے آئین سے اور اپنے حلف سے دور نہیں جا سکتے. They have to make their plans, they have to make their strategy within these three spheres. لیکن فواد ایک سوچ یہاں پہ یہ بھی ہے کہ جو بہت زیادہ کمر دوری ہوئی ہے وہ آپ کی پاپولیرٹی اپنی جگہ ہے خان صاحب کی, لیکن بہت زیادہ بوجھ ان کی ان پاپولیرٹی کا ہے, گورنمنٹ کی, مہنگائی, یہ تمام چیزوں کا. اور اگر یہ منظرنامے پہ نہیں ہوتے تو وہ جو بوجھ ہے وہ آدھا رہ جائے گا, اور پھر سمپلی اسٹیبلشمنٹ کا کسی کو صرف آپ کی پاپولیرٹی سے ڈیل کرنا پڑے گا تو آپ کا قد کافی نیچے آ جائے گا, یہ ان پاپولیرٹی کا بوجھ ہٹ جائے گا. اس اینگل سے بھی سوچا آپ نے اس پہ؟ ایک اور تجربہ ہی ہوگا, آئی ڈونٹ نو فرینکلی, ہو سکتا ہے ان کی سوچ ہو, لیکن ایک تجربہ ہی ہوگا. اور اس سے اچھا زیادہ سے زیادہ ہم سے ہی بات کر لیں, ہم بیٹھے ہوئے ساڑھے نہ لکھل کر لیں, دسن کی کر لیں. وہ کہتے ہیں نا خاص صاحب کا نہیں پتا نا, وہ آپ سے تو بات کر لیں گے, وہ کہتے ہیں خاص صاحب کا نہیں پتا ہوتا موڈ کا, آج کیا کہتے ہیں کل کیا کہتے ہیں. بہرحال آج عمران خان دیکھیں, بات یہ ہے عمران خان پاکستان کے عوام کا اس وقت سمبل ہے. عمران خان ایک شخص کا نام نہیں ہے, یہ ایک استعارہ ہے, اس وقت سمبل ہے پاکستان کی عوام کی امپاورمنٹ کا. ان کے بغیر بات بن نہیں سکتی. سو یو ہیو ٹو پسند ہو نہ پسند ہو, یہ ہو وہ ہو, یو ہیو ٹو ورک ود ہم. اور ہمیں بھی فرینکلی کوئی اس میں نہیں ہے, ہمیں بھی وی ہیو ٹو ورک ود اسٹیبلشمنٹ. یو ہیو ٹو ورک ود اسٹیبلشمنٹ. آپ نے بات ٹھیک کی کہ لڑنا تو نہیں ہے ریاست کا, اور آپ کا ریاست کے اداروں سے لڑنا تو نہیں, ضرورت ہی نہیں ہے کوئی. لیکن مجھے یہ بتائیں, آج جو باتوں میں ایک بات لیگل بڑی انٹرسٹنگ تھی, بیکاز یو لائر, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. 2021 کو آپ کا یہ لا بن جاتا ہے ان لوگوں کا, اور نئے بینچ بنانے کا رائٹ چلا جائے گا 3 سینئر موسٹ ججز کے پاس. اوبیسلی بینچ بھی بنے گا, ڈفرینٹ بنے گا. اس تک یہ اپیل کرتے ہیں تو جو اف آئی گیدر اٹ رائٹ, تو عرفان قادری صاحب کی بات سے مجھے یہ لگا کہ اگر یہ اپیل گورنمنٹ کرتی ہے اور وہ بینچ سن رہا ہے کیس, اور وہ اگر 14 مئی تک کیس کا فیصلہ نہیں ہو پاتا تو پھر الیکشن سائز ڈیلے ہو سکتے ہیں, بیکاز کورٹ کے اندر وہ سبجوڈسٹ ہوگا, اور کورٹ کا فیصلہ اگر آئیڈیلی تو پہلے ہی ہونا چاہیے, لیکن یہ پاسبلٹی اگر ہو تو پھر کیا ہوگا؟ Well, there are many slips between cup and the lips. ابھی تک تو لا نہیں بنا, اور لا بنے گا تو دیکھیں گے. جب 9 من تیل ہوگا رادھا ناچے گی تو آپ بھی دیکھیں گے. نہیں, چلا تو گیا ہے نا, صدر صاحب کے پاس پڑا ہوا, اگر وہ نہیں بھی سائن کرتے تو 20 تک تو وہ ٹرم ختم ہو جائے گی, وہ 15-16 دن تو وہ آٹومیٹکلی لا بن جائے گا. 20 یا 21 اپریل کو مکسنگ اے ڈے, تو وہ تو لا بن جائے گا, اس میں تو اب کچھ نہیں رہ گیا پیچھے. نہیں, یہاں 24 گھنٹوں میں گیم بدل جاتی ہے, 20-21 تو بڑا دور ہے. وہ گیم بدلے گا, اگر گیم بدل گئی تو لا بھی بدل جائیں گے, لیکن اگر گیم نہ بدلی اور تب تک لا آ گیا, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. لیکن لا دیکھیں, یہ لا سسٹینیبل نہیں ہے. اور میری نظر میں ابھی تو جو سپریم کورٹ میں کل تو دیکھیں نا, جو اکثریت ہے وہ تو انہوں نے جو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا اور جو فیصلہ تھا امین الدین صاحب کا, اس سے اتفاق نہیں کیا. 6 ججز نے اس کو مسترد کیا, اور شاہد وحید صاحب پہلے ہی اس کو مسترد کر چکے ہیں, اور چیف جسٹس صاحب اس بینچ میں بیٹھے نہیں.
سو 8 ججز تو پہلے ہی سپریم کورٹ کے ایک اس کے ویو جو ہے وہ اپنا دے چکے ہیں. سو یہ جو قانون ہے یہ اس میں چیف جسٹس کی جو پاور ہے اس کو ویک کیا جا رہا ہے اور انکلوسیو نہیں ہے. جب تک کوئی لا سپریم کورٹ کی جو چیف جسٹس کی پاورز کو کم کر رہا ہو اور اس میں سپریم کورٹ کی اپنی آپ نے پہلے انکلوسیو اس کی نہ ان کی مدد دی ہو. یہ اعظم تارڑ اچھا خاصا عقل مند آدمی ہے ویسے, ٹو بی فیئر ود, اینڈ لیکن وہ کوئی پاور لے تو نہیں رہے, وہ تو صرف ایک پاور کے ججز کو ہی پاور دے رہے ہیں, ایک جج کے بجائے وہ 3 کو انوالو کر رہے ہیں, اس میں سپریم کورٹ کی تو پاور کم نہیں ہو رہی. نہیں, وہ چیف جسٹس کی پاور تو کم ہو رہی ہے نا. تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ جو ہے وہ جس طرح سے دیکھیے آرمی چیف کی سرٹن پاورز ہیں, آرمی چیف کی پاورز جو ہیں ان کو کم کرنے سے یا اس میں تبدیلی کرنے سے انسٹیٹیوشن کمزور ہوتا ہے. اسی طرح چیف جسٹس کی سرٹن پاورز ہیں, ان کو کم کرنے سے انسٹیٹیوشن کمزور ہوتا ہے. سو دس از اے ڈیبیٹ. تو آپ کیا چاہتے ہیں, ڈو یو سپورٹ کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس فرد واحد بینچ بنائے اور وہی فیصلے کرے سو موٹو کے؟ یو وانٹ دیٹ پاور؟ دیکھیں مالک, میری بڑی سمپل اس میں ریزن ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اگر فوج کی اسٹیبلشمنٹ کے رول پر جو کچھ بات کرنی ہے اس میں ان کی مرضی شامل ہونی چاہیے. اگر آپ نے جوڈیشری کے کوئی رول کے اوپر بات کرنی چاہیے اس میں ان کی مرضی شامل ہونی چاہیے. یہ جو ادارے ہیں, اگر آپ جس طرح سے اب یہ روزانہ پارلیمنٹ میں ریزولوشن پہ ریزولوشن لا رہے ہیں, آپ نے دیکھا یہ کل لے کے آئے ہیں, پھر ابھی پھر آج شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ ہم لے کے آئیں گے. یہ جو آپ پارلیمنٹ ورسز جوڈیشری کرنا چاہتے ہیں نا, اس میں پاکستان کو بھی نقصان ہے, آپ کا اپنا نقصان تو ہے ہی ہے. اور یہ دیکھیے یہ نون لیگ کو مریم نواز تو دیکھیں نا ایک مشن پہ ہے. مریم نواز تو بڑی ایک پہلی بار آفٹر اے لانگ ٹائم شی از پلئنگ اے شروٹ گیم. وہ تو شہباز شریف کو ڈسکوالیفائی کرانا چاہتی ہیں اور وہ پوری ان کی اس وقت جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو چاچو کی قربانی ہو جائے, سیاسی بیانیاں مل جائے اور وہ جو ہے وہ ان سے بھی جان چھوٹ جائے. تو وہ ایک اس کے اوپر ایک شروڈ پالیٹکس کر رہی ہیں. اور شہباز شریف صاحب جو ہیں, اب پتہ نہیں وہ سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے کیسے وہ اس کو آگے ڈیل وتھ کرتے ہیں, لیکن آپ کو یاد ہوگا اینڈ نو ون نوز بیٹر دین یو کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو ڈسکوالیفائی کرانے کے لیے زرداری صاحب نے ایگزیکٹلی یہی کیا تھا. اس وقت گیلانی صاحب بڑے جو ہے وہ اپنی پاورز استعمال کرنے کے چکر میں پڑ گئے تھے. زرداری صاحب نے ان سے جان چھڑانے کا فیصلہ کیا ہوا تھا اور انہوں نے ان کو ڈسکوالیفائی کرا دیا. پرویز اشرف صاحب نے آگے خط بھی لکھ دیا, یہ بھی ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, بیڑا گرک ہو گیا. تو یہی کھیل اس وقت مریم جو ہے وہ شہباز شریف سے کھیل رہی ہیں. اس کے علاوہ دیکھیے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے, امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. دا اونلی وے تھرو وچ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن امپلیمنٹ نہ ہو, آپ مارشل لا لگا لیں. اور مارشل لا لگا کے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو کہ وہ یہ فیصلہ امپلیمنٹ نہ کرے, ہمیں اتنا لاڈلا رکھے اپنے دل کے قریب کہ وہ پاکستان کے آئین کو بھی رون دے, اپنے حلف کو بھی رون دے اور مارشل لا لگا دے. اس کے علاوہ تو اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کرنے کا. باقی آپ کی جو مرضی کس سے کہانیاں بڑھاتے ہیں. یہ کورٹ اتنی ٹالرنٹ کیوں ہے؟ جو باتیں بلاول بھی کر رہے ہیں, جو مریم بھی کر رہی ہیں, جو رانا ثناء اللہ صاحب کر رہے ہیں, باقی لوگ کر رہے ہیں اور ڈائریکٹلی ٹارگٹ کر کے چیف جسٹس کو کر رہے ہیں, تو یہ بھی تو ایک اٹ ورکس بوتھ ویز نا. ایک طرف آپ کہتے ہیں جی درگزر کر رہی ہے کورٹ, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم سیریسلی انڈرمائن بھی ہوتی ہے جوڈیشری. پھر عام آدمی بھی کچھ اور طریقے سے سوچتا ہے. نہیں, میرے خیال میں نا درگزر کوئی نہیں کر رہی. آئی وڈ سے کہ کیا کہنا چاہیے کہ دے آر پلئنگ ویری وائزلی. آئی تھنک انہوں نے کہا ہے ہم اپنے کام سے کام رکھیں, ادھر ادھر نہ ہوں اور جو ہے اس کے اوپر نہ پڑے. اور یہ بات اس کے اوپر اور زیادہ ان کو زیادہ جو ہے نا وہ ایک ٹپ چڑھ رہی ہے مریم کو اور بلاول کو کہ آخر یہ نوٹس کیوں نہیں لے رہے. اور میرا نہیں خیال کورٹ کو لینا بھی نہیں چاہیے. ان کو بولنے دیں, آوازیں سگاں کم نہ کند رزق گدارا, تو یہ بولنے دیں, ان کو کیا فرق پڑا. آپ کو اکتوبر میں الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ مئی میں تو چلو یہ پتہ لگ ہی جائے گا ہمیں. تو مئی میں مجھے تو ابھی بھی آئی تھنک ڈیسپریشن میں گورنمنٹ کچھ بھی کر سکتی ہے, چاہے سیکنگ کروا لے, اپنی ڈسکوالیفیکیشن کروا لے. گورنمنٹ کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے کچھ کرنے کی. دیکھنا یہ ہے کہ جو آپ کے دوست اور ہمارے بھی, ہم دوست کہنا چاہیے, ہم ہماری طرف سے دوست ون سائیڈڈ دوست چاہتے ہیں. آپ کی ون سائیڈڈ دوستی کے جو ہماری ون سائیڈڈ صرف ہماری طرف سے ادھر سے نہیں, وہ یہ ہے کہ اپنا دیکھنا یہ ہے کہ ان کی کیا کیپیسٹی ہے یا ان کی تھنکنگ,
ان کی جو ہے وہ کس طرح کیپیسٹی تو ظاہر ان کی ہے, لیکن یہ ہے کہ ان کی تھنکنگ ہے گورنمنٹ کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے. لیکن شہباز شریف از ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ آن این انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ بائی اسٹیبلشمنٹ. رائٹ ناؤ میں رات کو بات کر رہا تھا حماد اظہر سے کہ جس طرح سے آخر میں ہمیں جب ہمارے کارڈز ختم ہوتے جا رہے تھے اور ہمیں سامنے نظر آ رہا تھا کہ اب ہم جا رہے ہیں, بٹ ہم نے کہا چلیں آخری پتے بھی کھیلتے جائیں. اس وقت یہ حکومت اس سٹیج کے اوپر ہے. دیر آر لاسٹ فیو ویکس اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ ایکچولی یہ 11-12 کو پتہ چل جائے گا جب وہ فنڈز دیں گے یا نہیں دیں گے. اور اسپیشلی اگر آپ دیکھیں نا جو ججمنٹ ہے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بڑی ایک اس کو بڑی ویل نٹ ججمنٹ دی. اس میں انہوں نے بیوروکریٹس کو ڈائریکٹ ذمہ داری لگائی ہے اور بیوروکریسی اپنے سر پہ لے گی اگر وہ پیسے ریلیز نہیں ہوتے یا الیکشن نہیں ہوتے یا کچھ نہیں ہوتے. جس طرح سے آج چیف الیکشن کمشنر نے اس لیے اس کو کرنا پڑا کیونکہ وہ جو ججمنٹ ہے وہ ڈائریکٹلی ایڈریس کر رہی ہے چیف الیکشن کمشنر کو, اور یہ اس کا جو پولیٹیکل پارٹ ہے یا پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہ تھوڑی ارریلیونٹ ہوتی جا رہی ہے اس ججمنٹ میں, اور ان کے پاس کارڈز بھی ختم ہو گئے ہیں. دیکھتے ہیں آئی ول بی ویری سرپرائز فرینکلی اگر اسٹیبلشمنٹ اس سطح پہ جائے کہ وہ کہے کہ نہیں مارشل لا لگائیں اور پھر ہم مریم یا نواز شریف کو واپس لے کے حکومت دے دیں. اگر ریفرنس آ گیا چیف جسٹس کے خلاف تو کیا آر وی لوکنگ ایٹ اے اسٹریٹ موومنٹ آپ کی طرف سے؟ لائرز کو چھوڑیں, میں پی ٹی آئی کا آفیشیل سٹانس کیا ہوگا اس پہ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف جسٹس پچھلے تقریباً آئی وڈ سے 6 دنوں سے ہی از ان دا ٹاپ ٹرینڈ. چیف جسٹس دا نیشن اسٹینڈ ود دا چیف جسٹس از دا ٹاپ ٹرینڈ, جو وہاں پہ کورٹ میں بھی عرفان قادر صاحب نے بھی مینشن کیا. آئی تھنک از ویری پاپولر رائٹ ناؤ, اور جو بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کو پولیٹیکلی فائدہ ہوگا. سو ظاہر ہے پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی پارٹی ہوگی اسے چیف جسٹس کے ساتھ, سپریم کورٹ کے ساتھ, آئین کے ساتھ کھڑے ہونے میں ایک تو پولیٹیکل فائدہ ہے اور اصول کی بات بھی یہی ہے کہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اگر اس وقت آپ کو آفر آتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہم سارے الیکشن اکٹھے کروا دیتے ہیں اور وہ لیٹ سے سپٹمبر یا اگست کی ڈیٹ دیتے ہیں الیکشن کروانے کی, کیا آپ کے لیے قابل قبول ہوگا اوور آل دی الیکشنز پٹ ٹوگیدر؟ دیکھیں مجھے یہ نہیں پتا کہ سپٹمبر کی ڈیٹ یا اکتوبر کی ڈیٹ قابل عمل ہوگی یا نہیں ہوگی, لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر گورنمنٹ کو, ہم کروڑ دفعہ یہ بات کر چکے ہیں, عمران خان یہ بات کر چکے ہیں, ہم چاہتے ہیں حکومت ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہم ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے یہ جو ایک ڈیٹ کے اوپر الیکشن ہے اس کو ہم کر سکیں. کیونکہ دیکھیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا, یہ صرف خواہشوں سے نہیں ہو سکتا. عمران خان بھی خود کہیں کہ نہیں ہم الیکشن آگے لے جائیں, وہ نہیں لے جا سکتے بیکاز دیر از اے کانسٹیٹیوشنل بار, آرٹیکل 224 کا بار ہے. سو آپ نے اگر اس کو آگے لے کے جانا ہے آپ کو بیٹھ کے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑے گی. اور میں اس وقت یہ سمجھتا ہوں, مجھے نہیں پتا شہباز شریف صاحب کو یہ کیوں, یہ مریم کے اور ہمارے باقی یہ جو غیر سنجیدہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی کوئی الیکشن نہیں لڑا, کوئی ان کی پولیٹیکل وہ اس طرح کی نہیں ہے, وہ کیوں ان کے مشوروں پہ چل رہے ہیں؟ ٹیمپریچر نیچے لائیں, آپ ہمیں دعوت دیں بیٹھنے کی, ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, الیکشن کے فریم ورک کے اوپر بات کریں, آپ ہمیں بتائیں آپ کیسے کمفرٹیبل ہوتے ہیں. ہاؤ کین وی میک یو کمفرٹیبل ایز فار ایز ڈیٹس آف الیکشن آر کنسرن. تو دوستوں کو کہیں نہ کنونس کر لیں ان کو, وہ بھی ہم سے کنونس نہیں ہو رہے ہیں, ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے. اور یہ ایک بڑی پرابلم ہے, کمیونیکیشن نہ ہونا, پھر درمیان میں وہ لوگ جو ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں بھرتے جاتے ہیں. تو دیکھتے ہیں, اب یہ تو آرمی چیف کے اوپر ہے. ہم نے تو کہا ہے ہم تو چاہتے ہیں, ہم ان کے ساتھ مل کے چلنا کو چاہتے ہیں. کیا ہو گیا جیلم ڈومیلی دے لوکاں نے ہتھیار سٹتے نے, کیویں گل چلے گی؟ اور میں یہی سمجھا کے تھک گیا ہوں کہ جیلم ڈومیلی والے بھی جو غدار ہیں اور یہ پنڈی والے بھی اور میاں والے بھی غدار ہیں, تو پھر پاکستان فوج کا کون ہے؟ ہم ہی فوج ہے بھائی. فواد چودھری, تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس. راضی آپ نے باتیں سنی, ہنسی مذاق اپنی جگہ, لیکن بڑی سیریس سچویشن ہے, بالکل بریکنگ پوائنٹ پہ چیزیں آئی ہوئی ہیں. یہ ایک بڑی سیریس ڈسکشن چل رہی ہے اسلام آباد میں اس وقت, ریفرنس جو ہے اگینسٹ دا چیف جسٹس آن اسی بات پہ کہ جی مس کنڈکٹ کے اوپر, مس کنڈکٹ کی ڈفرینٹ تعویلیں بنائی جا رہی ہیں, ڈسکس کی جا رہی ہیں. یہ بڑا ہی ایک سیریس ڈیولپمنٹ ہوگی اگر یہ ہوتا ہے, کیونکہ اس کے بعد ہمیں نظر آئے گا کہ سپریم کورٹ کا سپلٹ بھی بالکل کھل کے اور بھی ایگزیجریٹ ہوگا. اور شاید جو بات امید کر رہے تھے فواد چودھری کہ ایکسٹریم پہ چیزیں نہ چلی جائیں, اگر ریفرنس ہوا تو اس ایکسٹریمٹی کی طرف جانے کے لیے شاید پہلی سیڑھی قوم پھلانگ جائے گی. لیٹس ہوپ کہ سینٹی پریویلز
اور چیزیں ابھی بھی کسی اس دائرے کے اندر ہی حل ہو جائیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.